کیا کیا انہوں نے سلوک کیے ہیں شہر کے عزت داروں سے، انتظار حسین۔ زمانہ کچھ اس تیزی سے بدلا کہ کل کے بہت سے واقعات یکایک ماضی کی داستان بن گئے۔ یار لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑو جی، رات گئی بات گئی، مگر ایک سانحہ ایسا ہے جس کا ان دنوں علمی اور ادبی حلقوں میں بہت چرچا ہے۔ ہم جس محفل میں گئے یہی ذکر دیکھا۔ ایک محفل میں باتیں کرتے کرتے ایک دانشور نے ٹھنڈا سانس بھرا اور کہا کہ 10 سال دور ترقی میں علم و دانش کی رسوائی یوں بھی ہونی تھی۔ جانتے ہو یہ سانحہ کیا تھا؟ اور جاتے ہوئے زمانے نے جاتے جاتے کیا شگوفہ چھوڑا تھا؟ ہوا یوں کہ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر حمید احمد خان کو چارج شیٹ دیا گیا۔ صبح ہم نے یہ خبر پڑھی اور شام ہوتے ہوتے یہ خبر سنی کہ ملک میں مارشل لا نافذ ہو گیا۔ مارشل لا کی خبر جب رفتہ رفتہ ہمارے شعور کا حصہ بن گئی تو پھر ہمیں دھیرے دھیرے وہ واقعات اور سانحے یاد آئے جو اس خبر میں دب کر رہ گئے تھے، اور ہم نے ایک استعجاب سے یاد کیا کہ 10 سالہ دور کے آخری دن کیا عجب خبر آئی تھی۔ محکمہ تعلیم کی ستم ظریفی دیکھو کہ اس نے سابق گورنر جناب محمد موسیٰ کو الوداع کہتے کہتے آخری لمحے میں کون سے حکم پر دستخط کرائے، اور اس بزرگ کی سادگی پر غور کرو کہ اس نے کسی مستعدی سے اس حکم پر دستخط کیے۔ اگر اس بزرگ کو اس قوم کی علمی روایات کا کسی قدر پاس ہوتا تو اس کا قلم اس حکم پر دستخط کرتے ہوئے ضرور ٹھٹکتا۔ اب لوگ دانتوں میں انگلیاں دابتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب ایسا تو کبھی انگریزوں کی محکومی کے زمانے میں بھی نہ ہوا تھا کہ کسی وائس چانسلر کو چارج شیٹ دیا جاتا۔ ایک معاشرے کو ہم یوں بھی جانچتے ہیں کہ اس میں علماء و فضلاء کا کیا درجہ ہے، اور ایک عہد کے ذریعہ تاریک ہونے کا دور ترقی یا دور تنزل ہونے کا ہم یوں بھی اندازہ لگاتے ہیں کہ اس میں علم و دانش کی روایات سے کیا سلوک کیا گیا۔ ہمیں اپنی تاریخ کے ایسے دور بھی یاد ہیں جب مطلق العنان بادشاہوں کے باوجود علماء و صوفیاء اور شعراء اپنے وقت کے بادشاہ تھے اور وقت کے حاکم ان کے سامنے زانوِ ادب طے کرتے تھے۔ پھر ایسے دور بھی یاد ہیں جب مطلق العنانوں نے اپنے طاقت کے زعم میں علماء و فضلاء کی تذلیل کی، مگر ایسا دور جو بھی گزرا ہے اسے ہم جبر کے دور کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ یہ ذکر تاریخ قدیم کا ہے۔ کوئی لازم نہیں کہ پرانی تاریخ نئی تاریخ میں بھی اپنے آپ کو دہراتی نظر آئے، تاہم ایسے مختلف سبق ہیں جو فراموش نہیں ہونے چاہیے۔ اور علم و دانش کی توہین اور تذلیل کسی بھی دور میں ہو، بادشاہت کے دور میں ہو، آمریت کے دور میں ہو یا جمہوریت کے دور میں ہو، بہرحال قومی زوال کی نشانی قرار پائے گی۔ یونیورسٹیاں ہمارے تمہارے زمانے میں نمائندہ علمی ادارے ہیں۔ ان اداروں کے سائے میں علم و فضل اور ادب و فن کی روایت پھلتی پھولتی ہیں، اس لیے ان اداروں سے ایک مخصوص وقار وابستہ ہے۔ ان اداروں کی سربراہی کے لیے دیکھ بھال کر ایسی شخصیتوں کو چنا جاتا ہے جن پر دستار فضیلت آراستہ ہو جاتی ہے تو ان کی پوری عزت و تکریم کی جاتی ہے۔ یونیورسٹی کا وائس چانسلر تو ایک پوری علمی روایت کا امین ہوتا ہے۔ اب اگر کسی یونیورسٹی پر یہ نوبت آ جائے کہ علمی مرتبے سے قطع نظر کر کے جسے جی چاہے وائس چانسلر کی مسند پر بٹھا دیا، جس سے ناخوش ہوئے اسے مسند سے اتار دیا، جس سے بہت خفا ہوئے اس پر فرض جرم عائد کر دی اور جواب طلب کر لیا، تو اس میں نہ صرف یونیورسٹی کی رسوائی ہے بلکہ پاکستان کی پوری علمی روایت کے ساتھ خرابی ہے۔ ویسے جب ہم نے یہ خبر سنی کہ پروفیسر حمید احمد خان پر فرض جرم عائد ہو گئی تو ہمیں بہت تشویش ہوئی۔ سوچتے تھے کہ ہم خان صاحب کو کیا سمجھتے تھے اور وہ کیا نکلے۔
کوئی بہت ہی سنگین جرم کیا ہوگا جو یہ نوبت آئی، ورنہ وائس چانسلر سے جواب طلب کرنے اور فرد جرم عائد کرنے کی کب کسی محکمے کو جرت ہوئی ہے؟ مگر ہم نے الزامات کی فہرست پڑھی تو پہلے ہم روئے اور پھر ہم ہنسے۔ کسی نے پوچھا کہ اے عزیز تو کیوں رویا اور کیوں ہنسا؟ ہم نے جواب دیا کہ اے شخص، ہم روئے یہ دیکھ کر کہ اب علم و فضل پر اس ملک میں یہ وقت آ گیا ہے کہ محکمے اس سے جواب طلبیاں کرتے ہیں۔ ہنسے اس لیے کہ ہمیں مرغ اور بلی کی حکایت یاد آ گئی۔ اس شخص نے پوچھا کہ مرغ اور بلی کی حکایت کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اے شخص، وہ حکایت یوں ہے کہ ایک بلی نے مرغ کو دبوچ لیا، مگر بلی تھی قانون دان۔ اس نے سوچا کہ مرغ کو دبوچ تو لیا، مگر اس کے کھانے کا کوئی قانونی جواز بھی تو ہونا چاہیے۔ تب بلی نے مرغ پر فرد جرم عائد کی کہ وہ روز صبح سونے والوں کی نیند میں خلل ڈالتا ہے، اس کی بانگ کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور یہ کہہ کر گردن مروڑ دی۔ خیر، وائس چانسلر صاحب پر جو چارج شیٹ لگا وہ عہد گزشتہ کا کارنامہ ہے، مگر اب جو کچھ ہوا وہ موجودہ عہد سے منسوب کیا جائے گا۔ علمی حلقوں میں ہم نے یاروں کو یہ قیاس آرائیاں کرتے دیکھا ہے کہ اب علم و دانش کی روایت کے بارے میں روش مختلف ہوگی، اور علمی اور تہذیبی ادارے جس طرح اس پچھلے دور میں افسر شاہی کے زیر نگی آ گئے تھے، اس سے انہیں نجات ملے گی۔ علم و تہذیب کی قلم رو میں اہل علم اور اہل ہنر ہی کی افسری چلے گی۔ یہ قیاس آرائیاں سن کر ہم نے سوچا کہ اگر یوں ہے تو پھر وائس چانسلر صاحب کے ساتھ ساتھ محکمہ تعلیم کے بارے میں بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ اس نے اس صوبے میں تعلیم کے ساتھ کیا سلوک کیا اور پاکستان کی علمی روایات کے ساتھ کیا کیا۔